آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کے مظاہر اور اس کی حکمتوں کے عجائب سوچتے ہیں، جس سے اللہ جل جلالہ کی معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا۔ ابن عبید دنیا نے ایک مرسل روایت کی نقل کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے جو چپ چاپ بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ عرض کیا، مخلوقات الہیہ کی سوچ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو کہ وہ درا الورا ہے، اس کی مخلوقات میں غور کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنا دیجیے۔ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی تھی جو عجیب نہ تھی؟ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے، میرے بسترے پر میرے لحاف میں لیٹ گئے، پھر ارشاد فرمایا، چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر اٹھے، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ کر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک پر بہتے رہے۔ پھر اسی طرح رکوع میں روتے رہے، پھر سجدہ میں اسی طرح روتے رہے، ساری رات اسی طرح گزار دی، حتیٰ کہ صبح کی نماز کے واسطے حضرت بلال بلانے کے لیے آ گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روئے؟ ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا، میں کیوں نہ روتا، حالانکہ آج یہ آیتیں نازل ہوئیں، یعنی آیات بالا انا فی خلق السماوات والارض سے فقنا عذاب النار تک۔ پھر فرمایا کہ ہلاکت کی ہے اس شخص کے لیے جو ان کو پڑھے اور غور فکر نہ کرے۔ عامر بن عبد قیس کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سنا ہے، ایک سے دو سے تین سے نہیں، بلکہ ان سے زیادہ سے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور فکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی چھت پر لیٹا ہوا آسمان اور ستاروں کو دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، خدا کی قسم، مجھے یقین ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا بھی کوئی ضرور ہے، اے اللہ، تو میری مغفرت فرما دے۔ نظر رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی مغفرت ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ساعت کا غور تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے کہ حضرت انس سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک ساعت کا غور ان چیزوں میں 80 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ام درداء سے کسی نے پوچھا کہ ابو درداء کی رضی اللہ عنہ کی افضل ترین عبادت کیا تھی؟ فرمایا، غور و فکر۔ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک ساعت کا غور فکر 60 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ لیکن ان روایتوں کا یہ مطلب نہیں کہ پھر عبادت کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہر عبادت اپنی جگہ جو درجہ رکھتی ہے، فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا مستحب، اس کے چھوڑنے پر اسی وجہ کی وعید، عذاب یا ملامت ہوگی جس درجے کی وہ عبادت ہوگی۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ غور و فکر کو افضل عبادت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں معنی ذکر تو موجود ہوتے ہی ہیں، دو چیزوں کا اضافہ اور ہوتا ہے۔ ایک، اللہ کی معرفت، اس لیے کہ غور و فکر معرفت کی کنجی ہے۔ دوسری، اللہ کی محبت کے فکر پر یہ مرتب ہوتی ہے، یہی غور و فکر ہے جس کو صوفیہ مراقبہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ بہت سی روایات سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً ابو یعلا میں بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی یہ سن سکے 70 درجہ دو چند ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ تمام مخلوق کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے اور کراماً کاتبین عمل نامے لے کر آئیں گے، تو ارشاد ہوگا کہ فلاں بندہ کے اعمال دیکھو، کچھ اور باقی ہے؟
وہ عرض کریں گے کہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو لکھی نہ ہو اور محفوظ نہ ہو، تو ارشاد ہوگا کہ ہمارے پاس اس کی ایسی نیکی باقی ہے جو تمہارے علم میں نہیں، وہ ذکر خفی ہے۔ بہقی نے شعیب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث نقل ہے کہ جس ذکر کو فرشتہ بھی نہ سن سکے، وہ اس ذکر پر جس لو وہ سنے 70 درجے بڑھا ہوا ہے۔ یہی مراد ہے اس شعر سے جس میں کہا گیا ہے: میان عاشق و معشوق، رمز اسد، کرامن کاتبین، راہ میں خیبر نصیر۔